عثمان آج نہ صرف کہ آپ وہاں پہ آپ خود موجود تھے بلکہ آپ جب سے ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے آپ ہر سماعت میں موجود ہوتے ہیں. آپ ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی طرح اب تک سمجھ گئے ہیں. آپ ان کے لب و لہجے سے بھی بخوبی واقف ہو چکے ہیں. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کے رویے میں آج کچھ لچک نظر آئی ہے؟ جی دیکھیں، چونکہ گزشتہ 3 سماعتوں سے ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے رویے میں کافی زیادہ ہم نے تبدیلی دیکھی ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد کیونکہ جو گزشتہ 3 سماعتیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس پر انہوں نے اپنے جو پارٹی رہنما ہیں پارٹی رہنماؤں کو بھی یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ فوج کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں. تو یہ تاثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مذاکرات ہو جانے چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کی بھی جو فکر ہے وہ بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ مذاکرات ہو جائیں. تو میں نے آج ان سے دوسرا جو سوال کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ملک کی جو صورتحال ہے اس کی آپ بات بھی کرتی ہیں، کیوں نہیں آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اداروں کے اوپر آپ عدم اعتماد کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی. پھر آپ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ معافی ہم سے مانگی جائے. تو آپ اس ساری صورتحال کے اندر خود کیوں نہیں معافی مانگ سکتے؟ کیوں نہیں معافی مانگتے کہ ملک کی حالات بہتر ہو جائیں؟ تو انہوں نے یہ 2 شرائط رکھی ہیں کہ یہ 2 شرائط اگر پوری کر لی جائیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں. اچھا ایک بات بتانا عثمان، آئی ایم سوری کہ میں آپ کو بالکل آپ سے جرا کر رہا ہوں کیونکہ یار وہاں پہ موجود نہیں تھا. میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دیں. مجھے یہ بتائیے، چلیں پہلی شرط تو سمجھ میں آ گئی کہ جی 9 مئی میں اگر میرے لوگ ملوث ہیں تو CCTV دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. یہ CCTV فوٹیج یہ کہیں کہ جی یہ بندہ آپ کا گجرانوالے کا ہے، وہاں کا ہے، وہاں کا ہے، میں خود آپ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. لیکن یہ جو نئی پخ ہے کہ میرے سمیت فلاں فلاں کو جو ہے وہ ECL پہ ڈال دیا جائے اور مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے. نہیں مینڈیٹ تو یار 3 شرائط ہوئی آئے گا نا بعد میں. یہ اس کا کیا ECL پہ ڈال کے پھر کیا کریں؟ ان سب کا اچار ڈالنا ہے، ان کو میوزیم میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے اس معاملے پہ بھی آج بانی پی ٹی آئی سے یہ سوال کیا کہ جب آپ خود جیل میں ہیں تو نام ECL پہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کہ بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں اور ملک کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا ٹھہریے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ملک پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں؟ جی اپنے پاکستان میں یار سیدھی سی بات ہے، بڑا اہم ہے یہ، وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں. جی بالکل، انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے اور انہوں نے موازنہ کی ہے بنگلہ دیش کے حالات اور پاکستان کے حالات کے. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہو چکے ہیں اور ان حالات میں بھی انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد جو ہے انہوں نے اپنے بڑے من پسند آرمی چیف کو منتخب کیا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جس آرمی چیف کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر تو جو سویلینز ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے سانحہ 9 مئی میں تو اس طرح نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھی 3 لوگ جو ہے وہ معذور ہوئے ہیں، ایک کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، 16 شہید ہوئے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جن لوگوں کی آپ بات بتا رہے ہیں 9 مئی کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ان زخمی افراد اور شہداء کی جو فہرست ہے وہ اب تک کیوں جاری نہیں کی؟ یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی FIR کہاں درج ہے؟ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، اس لیے ان کے مقدمات جو وہ درج نہیں ہو سکے. ملکی حالات کو انہوں نے اس لیے کہا کہ مجھ سمیت اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو NRO2 دے کر نیب نے 1100 ارب روپے کی کیسز وہ معاف کروائیں. آپ سمیت کسی اور صحافی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام جب ڈال دیے گئے ECL پہ تو بعد میں کیا کرنا ہے؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ جی بالکل، یہ ہم نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا. چونکہ آپ خود جیل میں ہیں تو ECL میں نام ڈالنے کا فائدہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی ECL میں ڈالا جائے. اور باقی انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور محسن نقوی جو ہے ان کی اہلیہ کا نام لیا کہ ان کے نام بھی ڈالے جائیں تاکہ قوم یہ جان سکے کہ ان کی 500 ملینز کی پراپرٹی جو ہے محسن نقوی کی اہلیہ کی وہ ملک سے باہر ہے. یعنی محسن نقوی صاحب کی مبینہ طور پر کی اہلیہ کی کوئی نا اہلیہ کی مبینہ طور پر 500 ملین یہ روپوں کی بات کر رہے تھے یا ڈالروں کی؟ جی دیکھیں، انہوں نے ڈالرز کی بات کی ہے، 500 ملین $US کی پراپرٹی، ڈالرز کی. السلام علیکم جی عثمان بھائی. جی وعلیکم السلام سر، کیسے؟ اچھا بھائی عثمان، آپ جلدی سے بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں، آپ یہ یعنی بتائیے کہ کیا
अहम बातें बिल्कुल जैसे यानी बुलेटिन के तौर पर जो इम्पोर्टेंट बातें जो ये आज उन्होंने आप लोगों से बात करते हुए कही है। जी बहुत शुक्रिया। चूंकि आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड्स के अंडर रेफरेंस जो है वो आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुका है और बानी पीटीआई जो है वो उन्होंने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है और 59 गवाहान थे नैब के, जिनमें से 10 गवाहान जो है उनको पहले जो है वो गिव अप कर लिया गया था। मजीद आज 14 जो गवाहान थे उनको गिव अप करके ये कहा गया कि जिस गवाह के ऊपर जो रेफरेंस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम, उन पर जिरा जारी है और उन्होंने कहा ये हमारे आखिरी गवाह हैं, इसके बाद हमारा मजीद कोई गवाह जो वो पेश नहीं होगा। और इस पर बानी पीटीआई जो है वो साफियों के पास आए और आके उन्होंने गुफ्तगू की और सबसे पहली बात जो थी जो आज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है, बानी पीटीआई ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफ़ी का जो है वो ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी 2 शराइत हैं, अगर ये शराइत पूरी कर दी जाए तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और शर्त नंबर 1 बताइए क्या है? जी देखें, पहली शर्त ये है, उनका ये कहना है कि सानिया 9 मई में अगर हमारे कोई कारकुनान जो है वो मुलविस थे तो उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आनी चाहिए और अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और उसमें जो मुक्तदरा के सबसे ताकतवर हल्के हैं जो ये कहती हैं कि सानिया 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए और फुटेज में ये नजर आ जाए कि ये जलाओ गिराओ करने वाले और अहम तनसीबात पर हमले करने वाले और पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वाले कारकुनान जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो मैं उनको न सिर्फ पार्टी से निकालूंगा बल्कि उनको खुद सजा भी दिलवाऊंगा और ये मुतालबा भी करूंगा कि उनको कानून के मुताबिक जो वो सजा दी जाए। और अगर इस सारे मामले के ऊपर अगर फौज हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम फौज से बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उससे भी बात नहीं करेंगे। मजीद उन्होंने चोरी के भी इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि जो सानिया 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिनके पास ये सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, वही सानिया 9 मई के जिम्मेदारान भी हैं। हमारे इस पुरअमन मुजाहरे को पुरतशद्दुद मुजाहरे के अंदर जो वो तब्दील किया गया। उन्होंने कहा अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और फुटेज में अगर ये साबित हो जाता है कि वो कारकुनान हमारे थे तो मैं सानिया 9 मई पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर हमसे माफ़ी मांगे क्योंकि जुल्म हमारे साथ हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ। अच्छा ये बताइए, चलें ये तो होगी पहली शर्त, बुनियादी बात ये कही कि जी सीसीटीवी जो है वो 2 शर्त, दूसरी क्या? दूसरी शर्त क्या है? जी देखें, दूसरी शर्त उन्होंने ये आयत की है कि हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो फौरी वापस किया जाए और मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी ये चीज़ है कि मुझ समेत यानी बानी पीटीआई ने अपना कहा कि मेरे समेत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की जो अहलियाँ हैं इनके नाम इसी एल के अंदर जो वो डाले जाएं क्योंकि इनकी बैरून मुल्क जायदादें मौजूद हैं और उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और ये उन्होंने 2 बड़े मुतालबात सामने रखे हैं